السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 376 کوڈ کی جو بک ہے بنیادی انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے پاسٹ پیپرز، گیسٹ پیپرز اور اس کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہ 6 کریڈٹ آورز کی بک ہے، ٹوٹل اس کے 18 یونٹس ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا سلیبس ہے، ہم اس کو کہاں سے سٹارٹ کریں اور کیسے اس کو کور کریں۔ تو اسی کشمکش میں پورا سمیسٹر وہ ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر اینڈ پہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح پیپر کی شارٹ ٹرم میں تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ بھی شارٹ ٹرم میں بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں اور اس بک کو نہ صرف پاس کرنا چاہتے ہیں بلکہ بہت اچھے مارکس بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان لیکچرز کو غور سے فالو کیجئے گا۔ اس لیکچر میں جو میں کوسچنز آپ کو مارک کرواؤں گا نا، بس وہ آپ نے سمجھ لینے ہیں، سمجھ کر ایک دفعہ آپ نے تسلی سے پڑھ لینے ہیں، انشاءاللہ آپ کا پیپر 100% اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ پہلے ہم گیسٹ پیپرز کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ سب سے پہلے ہے جرائم کی تعریف کریں، نیز جرائم کی اقسام تفصیل سے بیان کریں۔ یہ بھی اہم سوال ہے۔ اچھا، کچھ یہاں پہ گیس نہیں لکھے ہوئے، وہ بھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں۔ جرائم کی تعریف کریں اور اس کی اقسام بیان کریں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ٹریفک کے بنیادی ضابطے جو ہیں اور ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی سے ہونے والے نقصانات، یہ بھی اہم سوال ہے۔ اسلامی نظریہ انصاف کیا ہے، عدالت سے انصاف کے اصول کا طریقہ کار۔ اس کے بعد معاشرے میں پولیس کی ضرورت اور پولیس کے فرائض منصبی کے ساتھ ہی پولیس کے اختیارات بیان کریں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ حراست کی کتنی اقسام ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ حراست میں لینے کے لیے پولیس کے اقدامات۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ بھی بہت ہی اہم کوسچن ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر تفصیلی نوٹ۔ اس کے بعد ترقی پذیر ممالک کے مسائل اور انسانی حقوق کے لوازمات، نیز برطانیہ میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ۔ اس کے بعد گارڈین اور وارڈز ایکٹ ہے، یہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اسلامی قوانین کے ارتقاء اور مختلف ادوار اور ان کی خصوصیات، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تفتیش سے کیا مراد ہے، نیز تفتیش کے دوران کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک ٹاپک آتا ہے شناخت پریڈ، وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی بڑا اہم کوسچن ہے۔ اس کے بعد قانون کے نفاذ کو یقینی بنانے والے اداروں کی کارکردگی کا تنقیدی جائزہ۔ فوجداری عدالتیں، ان کی اقسام اور اختیارات، اور شہادت اور اس کی اقسام اور اختیارات نیز اس کے ابتدائی طریقہ کار کی وضاحت کریں۔ اس کے علاوہ اور کچھ ٹاپکس ہیں، تحریری اور غیر تحریری آئین، مجموعہ تعزیرات پاکستان، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، شناخت پریڈ، قانون شہادت، تفتیش، قانون اسٹام، یہ والے جو ٹاپکس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ والے ٹاپکس اور یہ جن پہ میں نے سرکلز لگائے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے پہلے کرنا ہے۔ باقی بھی امپورٹنٹ ہے، یہ والے جو ہے نا یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن ان کو آپ بعد میں کیجئے گا۔ پہلے یہ کوسچن جو میں نے دائرے لگائے ہیں جن پر، یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، ہر صورت پہلے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے۔ اب پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں، تو پیپر پیٹرن آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل 8 کوسچنز آئیں گے، ان میں سے کوئی سے 5 آپ نے کرنے ہیں، اور ہر کوسچن جو ہے وہ 20 مارکس کا ہوگا۔ ٹوٹل 5 کوسچنز آپ نے کرنے ہیں، ہر سوال 20 نمبر کا ہوگا، 100 نمبر کا، کل 100 نمبر کا پیپر ہوگا، جس میں سے 40 نمبر والا پاس ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ غلطی یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس 40 نمبر ہی تو لینے ہیں نا، 2 سوال مجھے صحیح آتے ہیں اور کوئی کوسچن نہیں آتا تو 2 سوال لکھ دیتا ہوں تو پاس ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی۔ تو ایسا نہیں ہوتا، 2 سوال اگر بالکل 100% آپ ٹھیک بھی لکھتے ہیں نا تو آپ پاس نہیں ہو سکتے، 40 نمبر آپ کو وہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جتنے کم سوال آپ اٹیمپٹ کریں گے اتنے ہی آپ کے فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اس لیے 5 کوسچن اگر اس نے کہے ہوئے ہیں تو 5 آپ نے لازمی کرنے ہیں، کم از کم 5 کوسچن لازمی اٹیمپٹ کریں۔ اچھا، اب کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ سارے 8 کے 8 کوسچن جو ہے نا وہ لکھنے بیٹھ گیا، اور 8 کوسچن لکھتے ہوئے ٹائم سارا ویسٹ کر دیتے ہیں، ہر کوسچن کے حصے میں بہت تھوڑا ٹائم آتا ہے، تو جو کوسچن ان کو صحیح آتے ہوتے ہیں وہ بھی پراپرلی صحیح طریقے سے وہ لکھ نہیں پاتے، اس وجہ سے ان کے نمبر جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے صرف 5 کوسچن حل کرنے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا ٹائم بچ رہا ہے 5 کوسچن کمپلیٹ کرنے کے بعد تو ایک کوسچن ایکسٹرا کر لیں، بس ایک سے زیادہ ایکسٹرا کوسچن نہ کریں، اور 5 سے کم آپ نے اٹیمپٹ نہیں کرنے، 5 لازمی اٹیمپٹ کر کے آنے ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو نہیں بھی آتی تو اٹیمپٹ لازمی کر کے آنا ہے۔ اچھا، پیپر کو صحیح اٹیمپٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے نا، جو کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا، وہ یہ ہے کہ 3 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہوگا، 3 گھنٹے میں سے آپ نے 30 منٹ نکال دینے ہیں، جو سٹارٹ والا آدھا گھنٹہ ہے نا وہ آپ نے صرف کرنا ہے اس چیز پہ، اپنا جو شیٹ ہے اس کو فل کرنے پہ، اپنا نام، اپنی آئی ڈی وغیرہ ساری چیزیں وہ آپ نے فل کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا پیپر پڑھنا ہے۔
ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ اس کو پڑھیں. جتنے زیادہ دفعہ آپ پیپر کو پڑھیں گے نا، اتنی زیادہ دفعہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ کو آتی ہوں گی، وہ ریویل ہونا شروع ہو جائیں گی. مطلب پیپر کا ایک پریشر ہوتا ہے، پیپر جو ہے نا وہ دیکھ کر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پریشرائز ہو جاتا ہے. ایک کوشچن بھی اگر اس میں کوئی مشکل ہو نا یا کنفیوژن والا ہو، اس کی اسٹیٹمنٹ تھوڑی بہت گھما پھرا دی گئی ہو، تو اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے، جو باقی سارے کوشچن اس کو آتے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو اس آدھے گھنٹے میں آپ نے اپنی شیٹ فل کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. جتنی زیادہ دفعہ آپ پڑھیں گے اتنی زیادہ دفعہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں اترنا شروع ہو جائیں گی. تو ان 30 منٹس کے اندر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سا کوشچن آپ نے پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، کون سا کوشچن آپ کو سب سے بہترین آتا ہے وہ پہلے نمبر پر کرنا ہے. دوسری بات، نمبرنگ ڈسٹرب نہیں کرنی. اب مثال کے طور پر آپ کو چوتھا کوشچن جو ہے نا سوال نمبر 4 آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے سوال نمبر 4 پہلے کرنا ہے، تو آپ نے اس جب سوال کو سٹارٹ کرنا ہے نا تو سوال نمبر 4 کا ہی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، سوال نمبر 4 ہی آپ نے لکھنا ہے، سوال نمبر 1 نہیں لکھنا. بے شک آپ اس کو پہلے نمبر پر کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا نمبر کوشچن پیپر پہ ہے وہی نمبر آپ نے آنسر شیٹ پر لکھنا ہے. چاہے آپ اس کو پہلے نمبر پر کر رہے ہیں، چاہے 5ویں نمبر پر، چاہے 8ویں نمبر پر کر رہے ہیں، کوشچن کا نمبر وہی لکھنا ہے جو پیپر میں دیا ہوگا. اچھا جی، اب 30 منٹ ختم ہو گئے، آپ نے پیپر لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے. اب آپ کے پاس بچ گیا 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے اور 30 منٹس بچ گیا. اب آپ نے ہر کوشچن کو 30 منٹس دینے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سوال آپ نے سٹارٹ کرنا ہے پہلے نمبر پر، مطلب کوئی بھی سوال آپ لکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سوال نمبر 1 ہی پہلے نمبر پر لکھیں. سوال نمبر 3، 4، 5، 2 جو بھی آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے وہ آپ پہلے نمبر پر کریں. اچھا، اس کے لیے آپ کے پاس ہوں گے 30 منٹس. ہر کوشچن کو آپ نے 30 منٹس دینے ہیں. ٹھیک ہے، کوشچن 1، 2، 3، 4، 5 ہی تو لکھنے ہیں نا، 30 سب کو دیتے جائیں تو 2.5 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں. اب حل کیسے کرنا ہے؟ کوشچن نمبر 1 سٹارٹ کر دیا، لکھنا شروع کر دیا. اب یہ کوشچن چونکہ آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہوگا تو آپ اس کو بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں. آپ نے واچ دیکھتے رہنا ہے، واچ اپنی ساتھ لے کر جائیں، اگر نہیں ہوگی تو ایگزامینیشن ہال جو ہے نا اس کے اندر کلاک لگا ہوتا ہے، اس کو چیک کرتے رہیں. 30 منٹ تک آپ نے اس کو لکھنا ہے، اس پر سوچیں، اس پر لکھیں، جو مرضی کریں. 30 منٹ آپ کے پاس ہیں، 30 منٹ میں اگر یہ کوشچن کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. چاہے اس کی آپ نے 2 لائنیں لکھی ہیں، چاہے آپ نے 2 صفحے لکھے ہیں، چاہے پورا کوشچن کمپلیٹ کر لیا ہے، اس کو چھوڑ کر اگلے کوشچن پہ چلا جانا ہے. گیس کر لینا ہے کہ اس کی کتنی لائنیں اور لکھنے والی ہیں، یا کتنے پیراگراف لکھوں تو یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے، یا 1 پیج لکھو تو یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو اندازے سے نا 2، 4، 5 لائنیں جتنی بھی رہتی ہوں گی وہ آپ نے چھوڑ دینی ہے شیٹ کی، وہ چھوڑ کر اگلے پیج پر چلے جانا ہے اور کوشچن نمبر 2 سٹارٹ کر دینا ہے، یعنی دوسرے نمبر پر جو بھی کوشچن آپ نے کرنا ہے وہ سٹارٹ کر دینا ہے. اس کو بھی آپ نے 30 منٹ تک لکھنا ہے. 30 منٹ کے بعد اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے. اگر کمپلیٹ ہو گیا تو ٹھیک، اگر نہ ہوا تو اس کی لائنیں 2، 4 چھوڑ دیجئے گا اور اگلے کوشچن پہ تیسرا جو کوشچن ہے اس پہ چلے جائیے گا، تیسرے نمبر والا جو ہے. اچھا، ان کیس اگر آپ کا کوشچن 30 منٹ سے پہلے اٹیمپٹ ہو جاتا ہے، 30 منٹ سے پہلے آپ 15 منٹ میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر کوئی ایشو نہیں ہے، کمپلیٹ کرنے کے بعد اگلے کوشچن پہ چلے جائیں. لیکن ٹائم دیکھ لیں، ٹائم دیکھ کر اگلے کوشچن کو بھی آپ نے 30 منٹ ہی دینے ہیں، اس کو 45 منٹ نہیں دینے. اس کوشچن کو بھی آپ نے 30 منٹ ہی دینے ہیں. وہ اس میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلے پہ چلے جائیں. اگر ہو گیا، اس سے پہلے ہو گیا تو اگلا ساتھ ہی کوشچن سٹارٹ کر دیں. اچھا، کرتے کرتے جب آپ کے 5 کوشچن اٹیمپٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے دیکھنا ہے، اگر تو کوئی کوشچن ان میں سے آپ نے 30 منٹ سے پہلے کمپلیٹ کر لیا ہوا تو پھر اینڈ پہ آپ کے پاس ٹائم بچے گا. اس ٹائم میں پھر آپ نے واپس آنا ہے، جو جگہ آپ نے چھوڑی ہوں گی، جو کوشچن انکمپلیٹ آپ نے چھوڑے ہوں گے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں. اور اگر وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیے ہیں یا کمپلیٹ کرنے والا کوئی نہیں رہتا، اس کے بعد اینڈ پہ ایکسٹرا کوئی ٹائم بچتا ہے تو پھر ایک ایکسٹرا کوشچن جو ہے نا چھٹا ایک کوشچن جو ہے وہ ایکسٹرا کر لیں، ایک سے زیادہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ٹائم ڈویژن ہے صحیح پیپر حل کرنے کا طریقہ کار ہے. اس طرح آپ کے 5 کے 5 کوشچنز ہیں نا ان کو ایکول ٹائم ملے گا. ہر کوشچن کو برابر جب آپ ٹائم دیں گے نا تو پھر آپ کے برابر نمبر بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، جو سب سے آسان کوشچن ہوتا ہے اس کو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، کرنا بھی وہی چاہیے. اب اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں، لکھتے 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 1 گھنٹہ اس پہ لگا دیتے ہیں. جب دوسرے کوشچن پہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آدھا ٹائم جو ہے نا وہ گزر چکا ہے. پھر وہ جلدی 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 نا سپیڈ لگا دیتے ہیں. اس سپیڈ میں ایک تو رائٹنگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، دوسرا چیزیں ذہن سے نکل رہی ہوتی ہیں، پریشر ہوتا ہے، کوشچن پورے بھی نہیں اٹیمپٹ ہوتے، اور جو اٹیمپٹ ہوتے ہیں ان کی بھی پریزنٹیشن اتنی خراب ہوتی ہے کہ نمبر بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کا صحیح
پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہے، اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مارکس جو ہے نا وہ بہت اچھے آئیں گے۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں اپنے پیپر کی طرف۔ بہار 2019 کا پیپر ہے یہ میرے پاس۔ اچھا، اس میں نا پہلا کوسچن شارٹ کوسچن پہلے آیا کرتے تھے، اب شارٹ کوسچنز نہیں آتے، بعض اوقات آ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایگزام سیٹ کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، صرف 20 نمبر کے لانگ کوسچنز آئیں گے، لیکن ان کیس اگر کوئی ٹیچر آ جاتا ہے تو وہ شارٹ کوسچن بھی دے دیتا ہے، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ شارٹ کوسچن آپ کے سارے ان لانگ کوسچن سے ہی اٹیمپٹ ہو جائیں گے، ان میں سے اس کنسیپٹ میں سے آپ کے وہ اٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ تو بیسک فوکس آپ نے لانگ کوسچنز پہ کرنا ہے، صرف آپ نے لانگ کوسچنز کرنے ہیں، شارٹ کوسچنز پہ فوکس مت کریں۔ شارٹ کوسچنز آئیں گی نہیں، اور اگر کوئی جو ٹیوٹر ہے بعض اوقات وہ دے دیتا ہے، اگر کوئی آ جائے تو وہ لانگ کوسچن سے ہی آپ کے اٹیمپٹ ہو جائیں گے، شارٹس کو علیحدہ یاد کرنے کی رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ آئین سے کیا مراد ہے؟ یہ کوسچن انتہائی اہم ہے، تقریباً ہر پیپر میں یہ آیا ہوتا ہے، دوسرے یونٹ میں سے ہے۔ آئین سے کیا مراد ہے؟ آئین کی اقسام بیان کریں۔ اسی طرح قانون سے کیا مراد ہے؟ قانون کی اقسام اور قانون کے ماخذ۔ یہ دو کوسچن دوسرے یونٹ سے انتہائی امپورٹنٹ ہے، ہر دفعہ پیپر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک کوسچن لازمی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گیس میں سے نہیں تھے، یہ آپ نشان لگا لیں، یہ سب سے پہلے کوسچن کریں، انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد برطانیہ والا ادھر نشان لگوا دیا ہوا ہے، انسانی حقوق کی صورتحال، پاکستان میں انسانی حقوق کی تاریخ کا اظہار، یہ بھی لگوا دیا ہے۔ معاشرتی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ یہ بڑا اہم کوسچن ہے، یہ بھی لازمی کیجیے گا۔ اسلامی قوانین کے ارتقاء والا بڑا اہم ہے۔ جرائم والا میں نے آپ کو نشان لگوایا، بہت ہی اہم ہے۔ ٹریفک کے اصول جو ہے نا یہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، میرے پاس ایک پیپر ہے، اس پیپر میں قانون کی تعریف کریں۔ دیکھیں وہاں پہ آئین آیا ہوا تھا، یہاں پہ قانون آ گیا ہے۔ قانون کے کتنے ماخذ ہیں تفصیل سے بیان کریں۔ بعض اوقات قانون کی اقسام بھی آ جاتی ہیں، انتہائی اہم ہے قانون اور آئین۔ اس کے بعد اسلام میں انسانی حقوق کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ اسلام میں جو انسانی حقوق ہیں نا جتنے، اس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ والے وہ آ جاتے ہیں، وہ سارے آپ نے اس میں لکھ دینے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ، یہ بھی نشان لگوا دیا ہوا ہے۔ فوجداری عدالتوں والا نشان لگوا دیا ہے۔ جرم کیا ہوتا ہے یہ بھی ہے۔ قانون ثالثی سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے، یہ بھی اہم ہے۔ ٹریفک والا میں نے نشان لگوا دیا ہے۔ اور برصغیر میں عدالتی نظام، اس کو بے شک چھوڑ دیجیے گا، اتنا اہم نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھیں جی، انسانی حقوق کے تصور کی ابتدا اور ارتقاء، وہی سوال ریپیٹ ہو کر آ رہا ہے۔ 1973 کا آئین، یہ بھی اہم ہے، اس کو بھی نشان لگوا لیں۔ حراست والا آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے، شناخت پریڈ والا آلریڈی بتا دیا ہے۔ ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، آسان سا کنسیپٹ ہے اس کا بھی۔ اس کے بعد اصول انصاف والا ہے، اور معاشرہ کی تعریف کریں، نیز معاشرے کے فرائض ہیں قانون کے نفاذ کے لیے، یہ بھی میں نے آپ کو نشان لگوایا ہے، یہ کوسچن بھی بڑا اہم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک پیپر ہے، نیکسٹ دیکھیں وہی آئین کی تعریف کریں، اور یہ پیپر ہے بہار 2017 کا۔ اس طرح کا ہی آپ کا جو اب پیٹرن ہے نا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں سے بعض اوقات کوئی ٹیچر جو ہے نا اس نے شارٹ کوسچنز بھی دے دیے ہوئے ہیں، وگرنہ یہی پیٹرن ہے پیپر۔ اب آئین کی تعریف کریں اور اس کی مختلف اقسام، انتہائی اہم کوسچن ہے۔ اسلام اور بین المذاہب ہم آہنگی پر روشنی ڈالتے ہوئے میثاق مدینہ پر مفصل نوٹ لکھیں، یہ بھی اہم کوسچن ہے، اسلام اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ ترقی پذیر ممالک میں انسانی حقوق اور بالخصوص جنوبی ایشیا کے ممالک میں انسانی حقوق کا جائزہ، یہ بھی گیس میں نے نشان لگوایا ہے۔ پاکستان میں بنیادی حقوق کی تاریخ وغیرہ، یہ بھی نشان لگوایا ہے۔ شہریت کیا ہے، شہری کے اقسام اور شہریت کے حصول کے مختلف طریقوں پر روشنی ڈالیں۔ حقوق کی تعریف کریں، حقوق کی اقسام اور معاشرتی حقوق کیا ہیں، یہ بڑا اہم ہے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آ جاتے ہیں۔ پولیس والا بڑا اہم ہے، معاشرے میں پولیس کی ضرورت اور پولیس کے فرائض منصبی پر نوٹ لکھیں۔ اسلامی قانون کیا ہے، اس کے ماخذ پر نوٹ لکھیں۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ایک پیپر ہے بہار 2016 کا۔ شارٹ کوسچنز کو آپ چھوڑیں، صرف لانگ پہ آئیں۔ انسانی حقوق سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کے بعد اس کی اقسام اور اسلام میں انسانی حقوق کی تعریف، بہت اہم کوسچن۔ جرائم والا بہت اہم کوسچن۔ تعزیرات پاکستان والا بہت اہم کوسچن۔ 1973 والا بہت اہم کوسچن۔ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے فرق کو واضح کریں، دونوں کے مسائل کی نوعیت کا جائزہ لیں، بہت ہی اہم کوسچن ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کی کارکردگی، بڑا ہی اہم کوسچن ہے۔ قانون کی تعریف کریں اور اس کے بنیادی ماخذ، یہ دوسرے یونٹ والا جو ہے آئین اور قانون والا میں نے بتایا، یہ تو ہر پیپر میں ہی دیکھا گیا نا، بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو دیکھیں یہ پیپر جو ہے نا سارے کا سارا امپورٹنٹ ہے، اور سارے کے سارے کوسچنز اٹیمپٹ ہو رہے ہیں آپ کے گیس پیپر میں سے۔ تو جو میں نے نشان لگوائے ہیں نا ان کوسچنز کو بس آپ نے تسلی سے کر لینا ہے، اور پیپر سالو اس طریقے سے کرنا ہے جو میتھڈ میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آپ کے 100% پیپر بھی اٹیمپٹ ہو جائے گا، ٹائم بھی 100% مینیج ہو جائے گا،
اور نمبر بھی انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس بک کو رٹے نہیں لگانے، رٹے لگانے سے چیزیں بھول جاتی ہیں، پیپر میں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس بک کو سمجھ کر جائیں، جو بھی کوسچنز ہیں ان کا کنسیپٹ لیں اور اپنے الفاظ کے اندر پیپر کے اندر لکھیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس اس بک کے تمام ویڈیو لیکچرز بھی اویلیبل ہیں، ہر یونٹ کے ہر ٹاپک کے ویڈیو لیکچرز ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ ایک لیکچر سننا ہے نا تو آپ کا پورا ٹاپک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، پھر آپ کو کوئی چیز رٹا لگانے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو اس بک کے یا کسی بھی اور بک کے تمام ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں، گیس پیپرز، پاس پیپرز کے ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں، آپ اس بک کو شارٹ ٹرم میں بہترین تیار کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کو ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔